تالیہ لوگوں کو ادھر ادھر ہٹاتی تیزی سے آگے آئی۔ وہ سامنے ہجوم میں گھرا کھڑا تھا۔ تالیہ نے بے چینی سے اسے دیکھ کے نفی میں اشارہ کیا۔ پلیز نہیں، بنا آواز کے لب ہلائے۔ لمحے بھر کو اسے لگا فاتح اس کو دیکھ رہا ہے مگر نہیں۔ کیمرے کی فلیش لائٹس چکا چوندھ نے اسے تالیہ کا منت بھرا چہرہ نہیں دیکھنے دیا۔ اس خاتون کے ساتھ مفاہمت جن کی وجہ سے میری بیٹی چھن گئی، جنہوں نے مجھے اپنے اتحاد میں شامل نہ ہونے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکی سر عام دی تھی۔ مفاہمت میں کچھ دو اور لو ہوتا ہے جناب۔ صوفیہ رحمان مجھے کیا دے سکتی ہے؟ کیا وہ مجھے میری بیٹی واپس کر سکتی ہے؟ کیا وہ آریانہ کو لوٹا سکتی ہے؟ وہ سنجیدگی سے مجمع کو دیکھ کے پوچھ رہا تھا۔ ایک دم سارے میں سناٹا ہو گیا۔ دبی سرگوشیاں پہلی دفعہ پکار بنی تھیں۔ اتنے سال بعد پہلی دفعہ وان فاتح نے صوفیہ رحمان کو اپنی بیٹی کا مجرم کہا تھا۔ لوگ دم سادے کھڑے تھے۔ تالیہ بھی اپنی جگہ پہ نڈھال سی رک گئی، پھر مڑ کے تالاب کے پار دیکھا۔ صوفیہ رحمان اجل اپنے محفل چھوڑ کے جا رہی تھی۔ اس کے مصاحب اس کے ساتھ تھے۔ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ اب وہ خاموشی سے وہاں سے چلی جائے، اور چونکہ وہ آریانہ کو نہیں لوٹا سکتی تو آپ لوگوں کی مفاہمت کی باتیں نہیں پوچھنی چاہیے۔ وہ مائک میں سنجیدگی اور دکھ سے کہتا محض ایک باپ لگ رہا تھا۔ کتنے ہی لوگوں نے دل پہ ہاتھ رکھ لیے تھے۔ اتنے سال جو شخص اپنی بیٹی کے مجرموں کو نامزد کرنے کی بجائے خاموش رہا، آج اس نے خاموشی توڑ دی تھی۔ بہت سی گردنیں مڑیں اور وہاں سے نکلتی صوفیہ رحمان کو گلہآمیز اور غصیلی نظروں سے دیکھا گیا۔ صوفیہ نے باہر جاتے ہوئے اپنے چیف اسٹاف سے سرگوشی کی۔ فاتحہ کا ملازم درست کہہ رہا تھا، یہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے، اس کی کھوج لگاؤ۔ وان فاتح کو گرانے کے لیے یہی لڑکی کافی ہوگی۔ واپسی پہ اشر ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ خاموش سی آگے بیٹھی تھی۔ فاتح اور اسرا پیچھے سیٹ پہ برجمان تھے اور وہاں دونوں مطمئن سی اس پریس بریفنگ کو ڈسکس کر رہے تھے۔ بالآخر ہم نے اپنی خاموشی کو توڑ دیا اور صوفیہ رحمان کو بے نقاب کر دیا۔ تھینک یو فاتح۔ اسرا ممنون تھی، جیسے ماں کے دل کو ٹھنڈک پہنچی ہو۔ ہاں، کبھی نہ کبھی اس سے حساب لینا تھا، آج صحیح۔ وہ بھی بالکل مطمئن تھا، کہہ کے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا۔ تالیہ نے ایک نظر بیک ویو مرر میں دیکھتے ہوئے میاں بیوی کو دیکھا۔ کتنا بورنگ کپل ہے یہ۔ ان کی فیملی کے لیے ایک بڑا موقع تھا جب وہ اپنی دانست میں اپنی بیٹی کا بدلہ لینے جا رہے تھے، مگر اس کے بعد بھی یہ دونوں ایک دوسرے سے کتنے بے نیاز تھے۔ آج آپ وزیر اعظم صاحبہ سے کیا کہہ رہی تھیں چیتالیہ؟ اشر نے ڈرائیو کرتے ہوئے محظوظ انداز میں پوچھا۔ وہ مجھ سے کچھ کیوں کہیں گی؟ میں ایک عام سی ورکر ہوں اشر صاحب، نہ میں آپ کی فیملی ہوں نہ کوئی سیاست دان۔ وہ ایک دم سے پھٹ پڑی تھی۔ کوئی مسئلہ ہے تاشا؟ فاتح نے سنجیدگی سے ابرو اٹھائے۔ پیچھے تو وہ پلٹی اور قدرے برہمی سے بولی، نہ باس نہ کوئی سیلیبریٹی، وہ شہزادی تھی اور وہ غلام تھا، اور شہزادی کا جیسے من چاہے وہ غلام سے بات کرے۔ مسئلہ یہ ہے سر کہ آپ نے صوفیہ رحمان کو آریانہ کا مجرم قرار دے کر بہت بڑی غلطی کی ہے، کیونکہ آپ کی بیٹی کے ساتھ وہ سب صوفیہ رحمان نے نہیں کیا۔ اشر نے تیزی سے کار کو بریک لگائے، ٹائر چرچرائے اور کار ایک دم سے بند ہو گئی۔ واٹ؟ اشر محمود غصے سے گرجا۔ اسرا کا منہ کھل گیا اور فاتحہ وہ اچنبھے سے یوں دیکھنے لگا جیسے تالیہ کا دماغ چل گیا ہو۔ جی، صوفیہ رحمان آریانہ کی قاتل نہیں ہے۔ وہ سارے ادب و آداب بھول کر بولی۔ قاتل؟ کار میں خاموشی چھائی تو اسرا کی بے یقین آواز سنائی دی۔ اشر بھی چونکا اور فاتح بھی سن رہ گیا۔ قاتل؟ تم نے قاتل کیوں کہا؟ اسرا بے قراری سے آگے ہوئی۔ اس کی بے یقین آنکھیں گلابی پڑنے لگیں۔ تالیہ نے ایک ناپسندیدہ نگاہ اس پہ ڈالی۔ یہ سوال آپ اپنے شوہر سے کیوں نہیں پوچھتی، جو ہر کام آپ کے مشورے سے کرتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی وہ خون آلود پاپ کارن نہیں دیکھے جو ان کے والیٹ میں ہوتے تھے، جو ان کو آریانہ کی لاش کے پاس سے پہاڑوں میں ملے تھے؟ اگر آپ ایک واقعی فیملی ہیں تو پبلک میں اپنی بیٹی کا معاملہ اچھالنے کی بجائے پہلے آپ کو اپنے گھر والوں کو بتانا چاہیے تھا فاتح صاحب کہ آپ کو آریانہ مل گئی تھی اور آپ جانتے ہیں اس کی قبر کہاں ہے، جیسے آپ نے مجھے جنگل میں اس رات بتایا تھا۔ وہ راتے ہوئے کہہ رہی تھی اور اس کے سارے جسم میں آگ سی بھر گئی تھی۔ اور میں اب آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتی، میں ریزائن کر رہی ہوں۔ میں ایک شہزادی ہوں اور کسی کی باڈی وومن نہیں۔ چلے کیوں نہیں جاتے تم سب میری زندگی سے؟ تم سب جھوٹے اور چور ہو۔ وزیر اعظم صاحبہ آپ سے کیا کہہ رہی تھی چیتالیہ؟ اشر کی آواز نے گویا سور پھونکا اور وہ بری طرح چونکی۔ ساری آوازیں ایک دم دم توڑ گئیں اور اس نے چونک کے خود کو دیکھا اور شکر ادا کیا کہ ساری بکواس حقیقت میں نہیں کی۔ کار میں سکون تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنے فونز میں لگے تھے اور اشر اس سے صوفیہ سے بات چیت کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ تالیہ نے گہری سانس لی اور سر جھٹکا۔ کچھ خاص نہیں، بس ایسے ہی تبصرہ کر رہے تھے۔ سچ اے بورنگ پریٹی وومن۔ اسٹاپ آ گیا اور وہ دروازہ کھولنے لگی، پھر چہرہ موڑ کے ان کو دیکھا اور خیال میں بہت کچھ سنا دیا۔ جبراً مسکرائی اور ادب سے سلام کہہ کے باہر نکل گئی۔ میں شہزادی تاشا نہیں ہوں جو ان کو کھری کھری سنا دوں، میں تالیہ ہوں اور ایک تالیہ ایک تابعدار لڑکی ہے۔ بس اسٹاپ پہ رات پھیلی تھی، اسٹریٹ پولز روشن تھے۔ وہ بینچ کی طرف بڑھ گئی مگر وہ تعقب کار کے جوتے قریب آتے محسوس کر سکتی تھی۔ یکدم تیورا کے گھومی اور غصے سے دیکھا۔
کہا نہ مجھ سے دور رہو، میں تمہارے جیسے بننا افورڈ نہیں کر سکتی۔ اندھیرا فٹ پاتھ پر وہ دونوں آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ ایک اسکرٹ بلاؤز اور سادہ جوڑے والی جھنجھلائی سی تالیہ تھی اور سامنے پیروں تک سرخ کامدہ لباس پہنے، گھنگھریالے سنہرے بال کندھوں پہ ڈالے، سر پہ تاج سجائے شہزادی تاشا تھی۔ تم مجھے خود سے الگ نہیں کر سکتی تالیہ، شہزادی نے استضاء میں بولا۔ مجھے پتہ ہے تم یہاں نہیں ہو۔ وہ رکھائی سے کے بینچ پہ بیٹھی اور جھک کے جوتے اتارنے لگی۔ ہیل سے پیر درد کرنے لگے تھے۔ ظاہر ہے میں یہاں نہیں ہوں، شہزادی نے کندھے اچکائے، میں تمہارے اندر کی شہزادی ہوں جسے تم ان لوگوں کے سامنے دباتے دباتے تھک گئی ہو، تمہارا لاشعور جو تم سے بات کرنا چاہتا ہے اور جسے تم مزید نظر انداز نہیں کر سکتی۔ میں صرف شہزادی نہیں تھی، میں ملاقہ کی ملکہ بننے والی تھی جب تم مجھے واپس اس نئے زمانے میں لے آئی۔ وہ گھمنڈ سے بولی تو تالیہ نے سر افسوس سے جھٹکا۔ کسی نے آج میری آفس سیٹ پہ ایک چٹ لگا دی تھی جس پہ لکھا تھا دی ایبل کوئن، ملکہ بد، اور سرکشی سے سر جھکا دیا۔ ملکہ تو تم تب بنتی جب تم ملاقہ میں رہتی، مگر تم نے اس خود غرض انسان کی باڈی وومن بننا پسند کیا۔ چیف آف اسٹاف مائنڈ یو۔ تالیہ نے ناراضگی سے سر اٹھا کے شہزادی کو دیکھا۔ اس کی اندر کی شہزادی اس کے سامنے برہم برہم سی کھڑی تھی اور وہ اتنی پرتمکنت تھی کہ اس سے پھوٹتی روشنیاں نگاہوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ بس اسٹاف کے بینچ پہ رات کے اندھیرے میں بیٹھی تالیہ کے لیے اس شہزادی سے پیچھا چھڑانا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ تمہیں کیا بات تکلیف دے رہی ہے تالیہ؟ شہزادی نے افسوس سے دیکھا۔ میں ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، باڈی وومن نے بیچارگی سے کندھے اچائے۔ میں نے ان کے لیے سونے سے بھرے صندوق ہر دور میں لائی، مگر ان کو ہمیشہ دوسرے لوگ خرید کے لے جاتے تھے۔ تم اس کی بیوی ہو، تم ان لوگوں کو اس کی زندگی سے نکال کیوں نہیں پھینکتی؟ شہزادی رعب سے گرجی۔ او پلیز، اس نے اکتا کے سر جھٹکا۔ میں کوئی ولن، کوئی ہوم ہیکر نہیں ہوں، نہ بن سکتی ہوں۔ میں نے ایک عمر یتیم خانوں اور فوسٹر فیملیز کے درمیان کاٹی ہے، میں کسی کے گھر کو نہیں توڑ سکتی۔ تالیہ، اس مسئلے کا کوئی اور تو حل ہوگا، تمہیں اسرا کو اس کی زندگی سے نوچ کے نکالنا ہوگا، صرف تم تب اس کی اہم بنوگی۔ اوہو، سادہ سی باڈی وومن نے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ میں استعفیٰ دے دوں گی، ان کی زندگی سے چلی جاؤں گی۔ مگر تالیہ نے زور سے ہاتھ جھلایا، جیسے ہوا کے ناگوار جھونکے کو دور ہٹایا۔ شہزادی غائب ہو گئی اور اس کی آوازیں آنا بھی بند ہو گئیں۔ بس آ گئی تو اس نے ہاتھوں میں سینڈل اٹھائے اور ننگے پیر بس کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے شعور اور لاشعور میں چلتی لڑائی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ ایک طرف جیت چکی تھی اور دوسری طرف نے فی الوقت پسپائی اختیار کر لی تھی۔ فی الوقت جدید ملاقہ کے اس بازار میں صبح ہو چکی تھی اور اشیائے طعام کی دکانیں کھل چکی تھیں۔ سن باؤ کی سرخ حویلی کے سامنے ایک ریسٹورانٹ کے باہر بچھی میز کے گرد داتن اور ایڈم بیٹھے تھے۔ فجر کے وقت کی بارش کے بعد سڑک ابھی تک گیلی تھی اور دھوپ سیکھ سے نکلی نہیں تھی، اور دونوں کے سامنے بھاپ اڑاتے چائے کے مگ رکھے تھے۔ داتن نے اینک لگائے نوٹ پیڈ پہ قلم چلا رہی تھی اور ایڈم ٹیک لگا کے سست سا بیٹھا تھا، اس کو دیکھ رہا تھا۔ 2 دن میں آپ نے سن باؤ کی ساری حویلی چھان ماری، مگر کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ بھائی، کسی نے تو خزانہ بہت پہلے نکال لیا اور بڑی مہارت سے نکالا ہے، اب اس کسی کا سراغ لگانا ہے۔ ہمیں واپس آئے 1 مہینہ ہوا ہے، تو خزانہ اس سے پہلے کس نے نکالا ہوگا؟ اف ایڈم، تم نے کبھی زندگی میں کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ جی بالکل، مجھے کیا معلوم کتابوں کا، میں تو غالباً آپ کو ان پڑھ لگتا ہوں۔ خیر اب ان پڑھ بھی نہیں لگتے۔ وہ فیاضی سے کندھے اچکائے۔ پھر کیا لگتا ہوں؟ زیادہ سے زیادہ 8ویں فیل۔ اور واپس نوٹ پیڈ پہ جھک گئی۔ ایڈم نے بہت سارا غصہ اندر اتارا اور تحمل سے پوچھا، فہرست مکمل ہو گئی ہمارے خزانے کی؟ اے لڑکے، اگر خزانے کو میں نے ڈھونڈ لیا تو اس میں میرا حصہ بھی ہوگا۔ آپ نے ڈھونڈ لیا تو پھر ہمیں تو ویسے ہی کچھ نہیں ملنا، وہ مگ اٹھاتے ہوئے بڑبڑایا۔ وہ کاغذ پہ جھکے بڑبڑائی تو ایڈم نے معصوم شکل بنا کے پوچھا، آپ کے خیال میں صرف شیاطین سے؟ اور پلکیں جھپکائیں۔ داتن نے سیاہ آنکھیں اٹھا کے اسے گھورا، پھر جواب کسی اور وقت کے لیے سنبھال کر نوٹ پیڈ پر سامنے دیکھا۔ یہ دیکھو، فہرست مکمل ہے یا کچھ اور رہ گیا ہے؟ ایڈم نے مگ اٹھایا اور نوٹ پیڈ اٹھا کے تمام چیزیں گننے لگا۔ اس کا حافظہ بہترین تھا، اسے ایک شے یاد تھی۔ شریفہ کے خطوط رہ گئے، میں نے شروع میں اس کا نام لیا تھا، شاید آپ نے سنا نہیں، کیونکہ آپ اس وقت اپنی تعریفوں میں مصروف تھیں۔ ساتھ ہی وہ کاغذ پر آخری شے کا نام لکھنے لگا۔ شریفہ کون؟ شریفہ بنت جابر، ہماری کنیز تھی محل میں۔ پھر رکا، ٹیکنیکلی تالیہ اور ان کے ولن باپ کی کنیز تھی، میں تو خیر اسپلی میں وہاں گیا تھا۔ اور داتن نے زور سے نوٹ پیڈ کھینچا اور بے یقینی سے تحریر پڑھی۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں، قلم ایڈم کے ہاتھ میں رہ گیا، وہ حوانوں کی طرح اسے دیکھنے لگا۔ ڈونٹ ٹیل می، شریفہ بنت جابر کے خطوط؟ داتن کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ وہ 5 خطوط جو اس نے فوج کے باغی جنرل کو لکھے تھے؟ اف ایڈم اف، اس نے ماتھے کو چھوا۔ ہاں، مگر آپ کو کیسے معلوم؟ اس کا منہ کھل گیا۔ داتن نے زور سے صفحہ پیر سے الگ کیا اور اس کے 4 ٹکڑے کیے، پھر بے بسی بھرے غصے سے اسے دیکھا۔ مجھے معلوم ہے تمہارا خزانہ کہاں گیا ہے، اور مجھے کیا سارے ملائیشیا کو معلوم ہے۔ کہاں گیا؟ اف ایڈم، تم کتابیں نہیں پڑھتے؟ داتن نے افسوس سے اسے دیکھا۔